فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جس طرح انسان خاکی مخلوق ہے، اور جس طرح شیاطین یا جو جن ہے وہ ناری مخلوق ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا۔ قرآن و سنت میں وہ ہے ملک الموت، جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا اسرائیل، یہ کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ڈیلی روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کی غرض سے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ۔ اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ 6 ایمانیات میں سے ایک فرشتوں پر ایمان، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی بنیادی ایمانیات میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جس طرح انسان خاکی مخلوق ہے، اور جس طرح شیاطین یا جو جن ہے وہ ناری مخلوق ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ کوئی زیادہ واضح چیز وہ کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ بعض اس طرح کی کمزور سی روایات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بازو کے بالوں سے پیدا کیا، اس طرح کی بعض قصے کہانیاں کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مختصر جو ایمان کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں اور مختلف آیات میں فرشتوں کے وجود کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شمار آیات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، اور بھی بہت سے آیات ہیں۔ تو ساری آیات کے خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ حدیث میں بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات۔ تو 4 عام طور پر جو ہم بڑے فرشتے جن کو کہتے ہیں وہ ہیں 4۔ 3 نام تو معروف ہیں ہمارے ہاں۔ حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل روح پھونکنے والے، اور 4تھا فرشتہ جس کا ذکر ہے قرآن و سنت میں وہ ہے ملک الموت، جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا اسرائیل۔ یہ کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ اسرائیل جو ہے کسی ایک امام کا قول موجود ہے، ان کا رائے ہے ان کی اسرائیل کے نام کے حوالے سے، کہ اشعث بن اسلم اجلی مصری تھے، اور یہ تبع تابعی ہے۔ ان کا یہ قول ہے، ان تک صحیح سند سے ثابت ہے، ان کا یہ قول ہے کہ جو ملک الموت ہے اس کا نام ہے اسرائیل۔ ہمارے یہاں بھی عوام میں یہ مشہور ہے۔ تو امام ابو شیخ کی کتاب ہے ایک کتاب العظمہ، اس میں ان کا یہ قول موجود ہے، حدیث نمبر 443 کے تحت۔ تو 4تھا نام جو ہے کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ یہ اسرائیل کے حوالے سے یہ ان تبع تابعی کا یہ قول ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہے ان کا نام تھا اسرائیل، ورنہ عام طور پر ملک الموت جتنی بھی احادیث میں موت کے فرشتے کے حوالے سے بات ہوئی ہے
تو وہاں پر اسرائیل کا استعمال نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جو بیت المعمور ہے، یعنی جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے یا فرشتوں کا بیت اللہ ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، بیت معمور، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کی غرض سے داخل ہوتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے وہ عبادت کی غرض سے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، اور ثم لا یعودون، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ڈیلی روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کی غرض سے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ روح الامین ایک باعزت فرشتہ، سارے فرشتوں کا نمائندہ ہے اور ایک طاقتور فرشتہ ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا آسمان سے نیچے آتے ہوئے، رأیت منہبطا من السماء صعدا، اتنی بڑا ان کا جسم تھا یا جثہ تھا کہ جو پوری خلا تھی نا وہ پر ہو چکی تھی، صعدا، اور اعظم خلق ہی، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، تو آسمان اور زمین کے درمیانی کا جو خلا تھا ان کے وجود سے بھر چکا تھا۔ اتنی بڑی جو ان کی ذات اور شخصیت تھی جبرائیل کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جبرائیل کو، ان کے 600 پر تھے۔ رأیت جبریل لہ 600 جناح ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ جبریل پر پھیلاتے تھے تو ان کے پروں سے ایسے پانی کے قطرے گرتے تھے جس طرح موتی گرتے ہیں۔ تو اتنی اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول نے بات بیان کی۔ بہت سے صحابہ نے دیکھا فرشتوں کی خاصیت یوں سمجھ لیں وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اللہ کے اذن سے کسی بھی شکل میں وہ زمین پر آ سکتے ہیں۔ کبھی فرشتے آتے ہیں اور عام آدمی کو بھی نظر آ رہا ہوتا بندہ کہ یہ اس کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ فرشتہ ہے، لیکن اس کا جسم شکل و صورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جس سے حضرت لوط کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے، مہمان گئے تھے بن کے، اور اسی طرح جو حضرت جبریل کبھی آتے تھے دہیہ قلبی کی شکل میں آ جاتے تھے، کبھی کسی اور شکل میں آ جاتے تھے، اور کبھی اللہ کے ساتھ آ کر بیٹھ کر وہ آپ ہم کلام بھی ہوتے تھے اور آواز بھی آتی تھی، لیکن ان کا وجود سوائے اللہ کے رسول کے کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اور کبھی آپ کو نظر آتا تھا اور کبھی ساتھ والے جو بیٹھا ہوا تھا شخص اس کو بھی نظر آ جاتا تھا، جیسے حدیث جبریل میں موجود ہے کہ جبریل آئے زمین پر، پوچھا جو آپ نے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور وہ سب صحابہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شدید بیاض اور شدید سواد جو اس کی کیفیت تھی لباس کی، وہ صحابہ نے بیان کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر پوچھا اللہ کے رسول نے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، اجنبی آدمی تھا، یہاں کا کوئی رہنے والا نہیں تھا، پہلی بار اس کو دیکھا۔ تو آپ نے جبریل ہے، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کا واقعہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت جبریل آئے، بات چیت کر بیٹھے رہے حضرت اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں۔ حضرت ام سلمہ یہی سمجھتے رہی کہ یہ شاید حضرت دہیہ ہی ہے۔ تو فرشتے میدان جنگ میں آ جاتے تھے، اور بدر میں آئے، احد میں آئے، اور بھی بہت سے ایسے۔ اور یہ ذکر موجود ہے کہ بدر میں انہوں نے پگڑیاں پہن رکھی تھی، کوئی کہتا ہے زردی بیل تھی، کوئی کہتا ہے سبز تھی، تو یہ اور دیکھنے والے کو نظر آتے تھے بعض دفعہ۔ اور اسی طرح جب آپ واپس آئے غزوہ احد سے تو
فرشتوں نے آپ کو کہا گیا کہ ابھی آرام نہیں کرنا، جانا ہے جو یہود کے خلاف وہاں معرکہ کرنے کے لیے. تو حضرت جبریل جو ہے حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں گھوڑے پر سوار، جب آپ نے محلے والے سے پوچھا تو کہا اس طرح سے دہیہ کلبی کی شکل میں ایک گھوڑ سوار یہاں سے گزرا ہے، اور وہ تھے حضرت جبرائیل. اور حضرت دہیہ کلبی سب سے حسین ترین صحابی تھے، سب سے حسین ترین صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی. تو جب وہ نظر آ رہے تھے، وہ جو فرشتے انسانی شکل میں، وہ ان کی شکل نظر آ رہی تھی، ان کے چہرے پر داڑھی نظر آ رہی تھی، ان کے سروں پر پگڑیاں نظر آ رہی تھی، جو آپ کو دیکھی گئی عام انسانوں نے بھی دیکھی تھی اور کبھی نظر نہیں بھی آتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرشتوں کی بھلے وہ انسانی شکل میں آئے، جو فرشتوں کی خصوصیات ہیں نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. جس طرح وہ مہمان بن کے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، انہوں نے بچڑا ذبح کیا، آگے کیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے. تو جو فرشتوں کی خصوصیات ہے نا خاص، وہ تو باقی رہتی ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ اگر انسان کی شکل میں آئے گا فرشتہ تو کھائے گا پیے گا یا اور ایسی بات. وہ جو فطرت جو فرشتوں کی خصوصیات ہے وہ برقرار رہتی ہے، لیکن شکل میں کبھی نظر آنا، کبھی نظر نہ آنا، کبھی خالی آواز کا آنا، کبھی کسی انسانی شکل میں آنا، یہ ساری کی ساری کیفیات جو ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. فرشتوں میں سے گروہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حاملۃ العرش، جنہوں نے عرش باری تعالیٰ اٹھا رکھا ہے. قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے جو اللہ رب العزت کا جو عرش اٹھائے ہوں گے. اور ان فرشتوں کی اللہ کے رسول نے کچھ وضاحت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ کس انداز میں ہوں گے، ان کی شکلیں کیسی ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں جو حملۃ العرش فرشتے ان کے بارے میں تمہیں بتا دوں ان کی جسمانی ساخت وغیرہ کیا ہے، شکل صورت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ رجلاہ فی الارض سفلی، کہ ان فرشتوں میں سے ہر فرشتے کی جو ٹانگیں ہیں گہرائی میں جیسے کہ زمین کے اندر تک، اور سر یعنی قرن اس کو کہا گیا ہے، اور اس کے سر پر یا سینگوں پر عرش ہوگا، اور اس کی یہ جو کانوں کی لو ہے یہ چربی ہے، اور یہ شانہ ہے، اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جس طرح اگر کوئی پرندہ 700 سال تک اڑتا چلا جائے تو جتنی مسافت وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ اس حامل عرش فرشتے کا ہوگا، اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے کے آخر تک. پھر وہاں پر آپ نے فرمایا کہ ذالک الملک سبحانک حیث کنت، تو یہ ان حملۃ عرش کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. تو فرشتوں کی جو اقسام ہے وہ تو بہت بے شمار ہے. تو چند میں سے اختصار میں ذکر کرتا ہوں، جس کی پھر آگے جا کر نئے درس میں اس کی وضاحت کریں گے. کرامن کاتبین ہیں، اور بادلوں کا فرشتہ ہے جو محافل میں آتے ہیں، نیکی کی محفل ہوتی ہے اس پہ آتے ہیں، وہ فرشتہ ہے. پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ہواؤں کا فرشتہ ہے، جنت کے فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، رحم کا فرشتہ ہے. اس طرح کی بے شمار جو اقسام ہے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، جو آئندہ دروس میں ہم انشاءاللہ ترتیب سے ان کا ذکر کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.